السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ نیا سبق پڑھیں گے۔ جو پرانا سبق تھا وہ فعل مضارع کو جزم دینے والے ادوات تھے، اور پھر اس کے بعد ایک تو تھے ادوات لم، لما، لام الامر اور لا الناہیہ، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ اگر طلب میں اگر فعل مضارع آتا ہے طلب کے طور پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، جو کہ کوئی بظاہر کوئی لم، لما، لام امر یہ چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ مجزوم۔ تو طلب کے جواب میں جب آتا ہے افہم او اقرأ الدرس تفہم ہو، ہے نا، وہ پڑھا تھا۔ اور آج کے اس سبق میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اذا کے بارے میں۔ اذا ظرف تضمن معنی الشرط، ظرف تضمن معنی الشرط، کیونکہ شروط کے بعض حروف ہیں، ان ہے، لما ہے، اور بھی اس طرح کچھ ہیں، تو اس میں سے اذا ہے، لیکن چونکہ اذا یہ ادات نہیں ہے، مطلب حرف نہیں ہے، اس میں اگر اختلاف ہے اس پہ، جیسے ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، فقہ میں، فلاں میں، اس میں بھی ہوتے ہیں بہت اختلافات لغت کے اندر، وہ تفصیل میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جو کتاب میں ہے اتنا بھی اگر پڑھ لے تو اس مرحلے میں کافی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ظرف ہے، ظرف یعنی اسم ظرف یا ظرف ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کے معنی اصل میں ظرف ہوتا ہے وعاء، کوئی جگہ جو کور ہو، جی، اور کور کو بھی ظرف کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں، جو کور ہو جائے اسے ظرف کہتے ہیں، اس کو وعاء بھی کہتے ہیں، برتن کو بھی ظرف کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ظرف کیا ہے؟ ظرف زمان اور مکان، اس کی جمع ظروف، ظرف زمان اور مکان، یعنی ظرف کا مطلب وہ جس میں کوئی زمانہ یا کوئی جگہ ہو، یا ظرف کا مطلب کہ جس میں کسی جگہ میں یا کسی وقت میں کوئی کام ہونا معلوم ہو، یعنی یقع فیہ الحدث سواء کان ظرف زمان او مکان۔ ظرف یعنی اسم ظرف یقع فیہ الحدث، الحدث ایکشن، الفعل وہی ایکشن ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ اندر ہوتا ہے نا، زمانے میں ہوتا ہے یا جگہ میں ہوتا ہے، تو اسے ایک ظرف کا نام دے دیا ہے۔ اب چونکہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زمانہ بھی ہوتا ہے اور ایک مکان بھی ہوتا ہے، تو ظرف الزمان، ظرف المکان، جیسے جئت صباحا، اب صباحا یہ ظرف ہے کیونکہ اس میں زمان، وقت کا معنی اس میں معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک۔ فجلستم امامی، یہ امام ہے، امام، تحت، فوق، یمین، یسار، ٹھیک ہے، وراء اور امام، یہ بھی کیا ہے؟ ظرف ہیں کہ جس میں مکان معلوم ہو رہا ہے، سامنے، پیچھے، اوپر، نیچے، دائیں بائیں، جس میں مکان جو ہے نا معلوم ہو رہا ہے، مکان ہے جگہ، اس کو بھی ظرف کہتے ہیں۔ اب چونکہ ظرف جو ہے اصل میں وہ منصوب ہوتا ہے، اسی لیے ظرف کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ مفعول تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں، پانچوں قسم کے جو مفعول ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، تو اس میں سے مفعول فیہ بھی ہے، فیہ کا مطلب جس میں کام ہو، ٹھیک ہے۔ الغرض تو یہ اذا ظرف ہے، ظرف اس لیے کہ اذا کے معنی جب، اب جب کہیں گے تو جب کا تعلق تو وقت سے ہی تو ہے نا، کب آئے، یہ کب کا جو سوال ہے اس کا تعلق زمانے سے نہیں، کس وقت آئے، جب یعنی جس وقت، تو اذا کے معنی جب ہے، جب کا معنی کہیں گے تو ظرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا اذا ظرف ہے، اس لیے اس میں جب، تب، اب، تب کا معنی اس کے اندر ہے، اذا ظرف۔ تضمن معنی الشرط، اس کے اندر شرط کا معنی ہوتا ہے، شرط کا معنی ہوتا ہے۔
ظاہر سی بات آپ جب کہیں گے تب بھی ساتھ میں آئے گا. شرط وہ ہے جو ساتھ میں جواب شرط بھی ہو. شرط کوئی ایک چیز نہیں ہوتی نا, شرط میں دو چیزیں ہوتی نا, اگر ایسا کیے تو ایسا ہوگی. ان تجتہد تنجح, اگر آپ محنت کریں گے کامیاب ہوگے. تو کامیابی کی شرط کیا ہے؟ محنت کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تعلیق الشیء بالشیء, یہ شرط کا مطلب ہے. شرط کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آپ کسی چیز سے جوڑ دیں, آپ کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑ دیں. آپ ان تجتہد تنجح, آپ کی کامیابی کو جوڑ دیا گیا ہے کس چیز سے؟ محنت سے. اسی کا نام کیا ہے؟ شرط ہے. تو اذا جو کہ ظرف ہے, جب ظرف کہیں گے صباحا مساء, ٹھیک ہے, یا یقینا شبہ, یہ معنی ذہن میں آتا ہے. ٹھیک, اس میں شرط نہیں ہوتا ہے. اس لیے ظرف اور پلس کیا ہے, اس میں شرط کا معنی ہے اس کے اندر. یہی جو ہے نا اذا ہے, اسی کے بارے میں پڑھنا ہم لوگوں کو. یہی جو ہے اذا کہا کہ غالباً تدخل غالباً علی الفعل ماضی. غالباً کا مطلب کیا ہے؟ بیشتر, اکثر, مطلب کچھ اور بھی ہے اس کے علاوہ. غالب وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ اکثر والی کوئی بات ہو. تو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے, لیکن جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو اس کو مستقبل کا معنی دیتا ہے. فتحولہ فی المعنی الی المستقبل. اس سے پہلے ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی, ٹھیک ہے, کہ فعل مضارع کو فعل ماضی بنا دیتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا, لم اور لما, لم اور لما, وہ فعل مضارع کو ماضی میں تحویل کر رہا ہے. تو اذا جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو مضارع پہ مستقبل پہ تحویل کرتا ہے. جی الٹا ہے. اگرچہ کہ مضارع پر بھی آتا ہے, حال کے معنی میں آتا ہے, استقبال کے معنی میں آتا ہے, اس میں نہیں ہر طرح آتا ہے, لیکن یہ زیادہ تر ایسی ہوتا ہے. آتا تو ماضی پہ ہے لیکن معنی مستقبل کا کرتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے, اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب کس کا معنی ہے؟ اذا. جب کہیں تو اذا کیا ہو گیا؟ شرط ہو گئی. جب رمضان آیا یا آئے گا, یا آتا ہے بھی کہیں, آئے گا بھی کہیں. ایک منٹ, آتا ہے کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ آتا ہے اگرچہ اردو میں کہیں آپ, لیکن آپ کے دماغ میں مستقبل ہی ہے. جب آ گیا تو آ گیا ہے. آتا ہے کہ کوئی چیز نہیں جو آ رہا ہے, ایسا تو نہیں. آتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو بار بار تکرار کے ساتھ جتنی بار تکرار ہو وہ مستقبل بھی ہے, وہ مستقبل میں ہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حال کوئی زمانہ ہے ہی نہیں, یا تو ماضی ہے یا تو جو ہے مستقبل ہے. حال کوئی زمانہ ہے ہی نہیں ابھی. اور وہی حال ہے جو آج کی دنیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جو سمجھ میں نہیں آتا کہ حال آخر ہے کیا. ایک سیکنڈ میں کیوں نہ ہو, وہ ماضی ہے جو گزر گیا, اور جو آنے والا وہ مستقبل ہے. تو حال ہے ہی نہیں, اگرچہ کہ حال کا ترجمہ کریں آپ, لیکن ہے مستقبل ہے. فتحت ابواب الجنہ, تو یہ فتحت ابواب الجنہ یہ جواب شرط ہے. جب شرط ہے تو جواب شرط بھی تو آنا ضروری ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ جب شرط ہے جواب شرط, تو یہی ہے اذا. تو پھر کہا کہ وقت تدخل علی المضارع, مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے. پہلے کہا غالباً یا اکثر, لیکن اس پہ آتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ جَوَابُ الشَّرْطِ فِعْلًا مُضَارِعًا. اسی طرح جواب شرط فعل مضارع بھی چل سکتا ہے. حالانکہ جو پہلی مثال ہے نا, اذا جاء رمضان فتحت, یہ شرط میں بھی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, جواب کے اندر بھی فعل ماضی ہے. تو اگر شرط فعل ماضی ہے تو جواب فعل مضارع بھی آ سکتا ہے, اور شرط فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے, جواب بھی فعل مضارع ہو سکتا ہے. لیکن جو پہلی مثال ہے نا, یہ اکثریت یا اغلب جو استعمال اس کا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس فی دین اللہ افواجا, اس کے بعد فسبح بحمدہ. تو اس میں بتایا کہ شرط کہاں پر ہے, جواب شرط کہاں پر ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ ہے شرط. جاء شرط, جی فعل ہے. ورأيت الناس اس کے جواب, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, یہ جواب ہو گیا, یہ جواب شرط ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر, یہ بھی جواب ہی ہے. یہ بھی جواب ہے, یہ بھی جواب شرط ہے. یہ بھی ہے, وہ بھی ہے.
اور سب کچھ ہے آخر تک آخر تک بھی ہے. نہیں آپ معنی پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اگر معنی پہ غور کریں گے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور آپ جب دیکھو گے لوگوں کے وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں تب آپ اللہ کی حمد بیان کریں. جب معنی پہ غور کریں بھی یہ عربی بہت آسان ہے اگر اس پہ غور کریں گے آپ, ٹھیک ہے, اسی لیے آپ اردو میں پڑھا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اس کو جوڑیں. آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے لیکن لفظ کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو صحت جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح انسان بولتا ہے نا, جو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ اور اس کی زبان دونوں ساتھ چلے. اور غلطی نام اسی چیز کا ہے کہ دماغ اور زبان میں اختلاف ہے. اسی کے نام جی وہ آگے آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ جواب وہ ہے نہ کہ ورایت الناسا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے, اب فا ہو نہ ہو لیکن کامیاب ہوگے کیا ہے, یہی تو جواب ہے. تو جواب وہاں پر ہے نا کہ آپ اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کریں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور آپ جب دیکھو گے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تب آپ یہ کام کیجیے آپ, تو فسبح, ٹھیک. تو فعل مضارع بھی اس میں جواب میں آ سکتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے, دیکھیے وہاں پر وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ قناعت کر لے گا. تو یہ تقنع فعل ماضی ہے. سر اس کا ذرا فعل ماضی ہے, نہیں اس کی پورے شعر کی تھوڑی وضاحت کریں. بہت ختم ہی نہیں ہے. جو نفس ہے اگر وہ جس طرح راغب ہوگا ادھر رغبتا, آپ جتنا بھی اس کو راغب کریں گے وہ راغب ہوتا جائے گا. وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ, لیکن اگر ہم اس کو تھوڑی کی طرف راغب کر لیں گے تو اس کے اوپر قناعت کر لیں گے. مکمل مکمل اس میں ہوگا, اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے. شاعر صاحب ہے نا ماشاءاللہ. ہاں وہ شاعر بھی ہے نا, جی قطر کے شاعر. جی اس میں مقصود یہ ہے کہ وَإِذَا تُرَدُّ بھی فعل مضارع ہے. جب آپ لوٹائیں گے اپنے نفس کو خلیل کی طرف, تقنع قناعت کر لے گی. تو تقنع جواب شرط ہے, جب آپ نفس کو جو ہے نا خلیل کے حوالے کریں گے قناعت کر دے گی. تو مقصود اس میں یہ ہے, شاہد مطلب ہے کہ اس بولنے والی بات اس میں یہ ہے کہ تقنع ترد فعل مضارع ہے, جبکہ ہم نے پڑھا اوپر کہ وہ فعل ماضی پر آتا ہے لیکن اکثر جی لیکن کبھی کبھی بول سکتے ہیں, ہمیشہ ایسے آتا ہے لیکن کبھی پہلی والی لائن میں بھی تو ہے وَالنَّفْسُ رَغْبَةٌ اذا رغبتها, وہاں پہ کیا, وہاں پہ اذا پہ کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی کام نہیں کرے گا اذا. جی جی آپ کو جو ہے نا اس شعر کے اندر جو ہے نا صرف دوسرے مصرے میں ہماری بات ہے. اگر اس کی بات کہیں گے آپ کو وَالنَّفْسُ إِذَا رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا, وہاں پہ جواب محذوف ہو جاتا ہے. جواب وہاں پہ محذوف ہوتا ہے. اچھا محذوف کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو جملہ ہے نا وہ دلالت کر رہا ہے, وہ دلالت کر رہا ہے. یعنی إِذَا رَغَبْتَهَا فَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ, إِذَا رَغَبْتَهَا فَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ, اگر آپ نفس کو کسی چیز تک راغب کر دیں گے وہ راغب ہو جائے گا. یہ اس کا معنی ہے. تو پہلا جو جملہ ہے وہ دلالت کر رہا ہے, تو اس لیے جواب شرط کی وہاں پہ ضرورت نہیں محسوس ہوئی, تو محدود ہم لوگ کہیں گے. لیکن اس میں شاہد دوسرا مصرع ہے. تو شیخ ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جواب شرط پہلے آگے شرط بعد نہیں میں؟ نہیں کہا نا, جواب شرط اب بعد بھی مان لیا لیکن محذوف ہے. پھر سوال کہ محذوف کیوں کیے, کیوں محذوف کیے, ضرورت کیوں نہیں پڑی اس کی. اس لیے کہ اس سے پہلے ایک ایسا جملہ ہے جو مقصد کو بتا دے رہا ہے, جو مقصد چاہیے وہ بتا دے رہا ہے. تو اس طرح بہت ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان میں حذف جو ہے نا بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ عربی زبان ہے بہت ہی مالدار زبان ہے اور بہت ہی جو ہے فصیح و بلیغ زبان ہے, یعنی جس میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں. اور فصاحت یہ بھی ہے کہ جہاں پہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, بغیر وضاحت کی اگر بات واضح ہو رہی نا تو وہاں پہ وضاحت نہیں کرنا ہی فصاحت ہے. فصاحت وہاں پر. اور جہاں پہ وضاحت ضروری ہے وہاں پہ انتہائی شارٹ کٹ, وہ فصاحت نہیں ہے وہاں پر کہ بھئی بہت شارٹ کٹ ہے. اتنے بھی شارٹ کٹ کیا جو بات واضح نہیں ہے. بلکہ بہت سی چیزیں وضاحت فصاحت کسے کہتے ہیں کہ سامنے والوں کو مجھے فصاحت ہوتی ہے کہ سامنے والے جو سمجھتے ہیں وہ بولنا فصاحت ہے,
نہ کہ جو نہیں سمجھتے ہیں وہ بولنا فساد نہیں ہے، وہ فساد ہو سکتی ہے لیکن بلاغت نہیں ہو سکتی ہے۔ بلاغت کیا چیز ہے کہ بلاغت پہنچنا، یعنی دلوں تک پہنچنا۔ جب سامنے والوں دلوں تک پہنچتی نہیں ہے اللہ کے سامنے والے پہنچانے کی خواہش رکھتے ہوں، ورنہ پھر وہ بیچارہ جتنا پہنچائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر وہ، ٹھیک ہے؟ تو سامنے والے دلوں کو بات پہنچے وہ بات کرے نا، وہ اسے بلاغت کہتے ہیں۔ چلیے یہ تو بہت ہی سمپل سی بات تھی کہ بھئی اذا ظرف ہے، شرط کا معنی اس کے اندر ہے، اور یہ فعل ماضی پر ہی آتا ہے، کبھی کبھی مضارع پر بھی آتا ہے، اس کی ایک مثال دی تھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ جب شرط کہیں گے تو اس میں دو چیزیں ہوں گے، اس میں دو فعل ہوں گے یا دو جملے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، شرط اور مشروط، شرط اور مشروط، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوں گے نا۔ اب بتا رہے یجب اقتران جواب الشرط بالفاء، کہ واجب ہوتا ہے جواب شرط ساتھ میں آئے۔ اقتران کہتے ہیں ساتھ میں ہونا، قران کہتے ہیں، قران، حج قران آپ لوگ جانتے ہیں، حج قران کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ ساتھ ہو۔ حج کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے متمتع اور قران یعنی کہ قارن اور افراد، ٹھیک ہے؟ افراد جو صرف حج کیا جائے جس میں عمرہ نہ ہو، قران حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کریں، بیچ میں گیپ نہ کریں، ایک احرام کے ساتھ، ایک احرام سے کریں۔ اور تمتع کا مطلب احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، آپ فریش ہو جائیں۔ فریش تمتع مطلب فائدہ اٹھانا ہے، جی فائدہ اٹھانا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ جی عمرہ کر لے کے حلال ہو کے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، تمتع ہے جی، قران ہے، اقتران ہو۔ تو جواب شرط کے ساتھ آئے گا، آنا ضروری ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، بالفا، فا، فی مواضع، ہر جگہ نہیں ہے، کچھ جگہوں پر، کچھ جگہوں پر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ پڑھو گے تب کام، ہاں جی تو کام، یہ جو تو ہے نا یہی تو فا ہے، تو جو آپ کہتے ہیں اردو میں، کبھی بغیر تو کے پڑھیں گے کامیاب ہو جائے گی، چلتا نہیں بھی، بات تو واضح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جو آتا ہے نا پس یا جو فا کے معنی میں، وہ کہیں کہیں آنا ضروری ہے، حالانکہ اس کے بغیر بھی واضح ہوتا ہے کہ کہیں کہیں آنا ضروری ہے۔ کہاں کب آنا ضروری ہے؟ ان یکون الجواب جملہ اسمیہ، نح مثال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، شرط کہاں، جواب کہاں، شرط کہاں پر ہے؟ اذا سألك عبادی، شرط ہے، فإنی قریب، جی ہاں، سألک شرط ہے، فإنی قریب کیا ہے؟ جواب شرط، جواب شرط۔ تو اس جواب پہ فا ہے، فا ہے نہیں، فإنی، فا، تو کیوں فا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جواب شرط جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے، حالانکہ ہم نے اوپر پڑھا کہ جملہ فعلیہ میں آتا ہے، جو مثال پڑھی نا فتحت ابواب الجنہ، اذا کیا بولتے ہیں وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْلَعُ، دونوں فعل ہے، ٹھیک، ان دونوں کے اندر بھی کیا نہیں ہے؟ فا نہیں ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت له ابواب الجنہ، وہاں بھی فا نہیں ہے۔ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْلَعُ، وہاں بھی فا نہیں ہے، لیکن یہاں فا آتا ہے، ضروری بھی ہے فا، اس لیے کہ جملہ اسمیہ، یہی قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ کو یاد کرنا ہے۔ جیسے سورت وہ فعل میں ہو، جیسے فسبح، اس میں تو پھر آیا ہو تو فعل وہ بھی آگے آ رہا ہے جی۔ تو کیونکہ شاید کوئی لوگ آگے پڑھے ہوتے تو اس پہ بھی سوال آ جاتا ہے میرے خیال سے، کوئی بات نہیں ہے جی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جی شرط اور جواب شرط، جی تو یہ اچھا یہ قواعد ہیں، اس کو یاد کرنا ہے، جیسے اذکار یاد کرتے ہیں اس کو یاد کرنا ہے۔ اس صرف لیکچر سن رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ سر بھی ہلا رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ کر رہے ہیں، نہیں، اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا اس سے کہ چلو گھنٹہ 2 گھنٹے، مطلب ویسے بھی کام تو اچھا ہی ہے، اس میں مطلب نیت بھی اچھی ہے الحمدللہ کہ بھی 2 گھنٹے جو ہے اچھے کام پہ صرف کرتے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے اوپر سوچیے نا ذرا کہ سیکھیں گے بھی، اس کو یاد رکھیں گے بھی، اور آگے بھی ہم یہ کام آ جائے۔ تو جواب شرط پہ فا آتا ہے اور آنا ضروری ہے جب جواب شرط کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جواب میں کوئی فعل طلب ہو، کوئی ایسا فعل ہو جس میں طلب کا معنی ہو، طلب کا معنی، آرڈر بھی کہہ لیں۔ اچھا کہا کہ ومن انواع طلب، طلب کتنی قسم کے ہوتے ہیں، انہیں طلب کا جو معنی ہوتا ہے کیجئے، دیجئے، لیجئے، کیا نام ہے آپ کا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے طلب ہے، انسان طلب کرتا ہے نا بھی۔ تو انواع طلب، الامر، امر طلب ہے، یہ پڑھیے، طلب کرا پڑھنے کے لیے پڑھیے، والنہی، یہ بھی کیا ہے؟ روکنا بھی تو طلب بھی ہے، والاستفہام، یہ بھی طلب ہے، آپ کا نام کیا ہے، طلب کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ کا نام طلب کر رہا ہوں۔ تو جواب میں اگر طلب والا معنی ہو نا تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟
فا واجب. جیسے مثال دی ایک مثال اذا رأيت حامدا فاسأله عن موعد السفر. اس میں شرط کہاں پر ہے؟ اذا رأيت حامدا فاسأله. یہ تو فا اس پہ ہے نا، فاسأله میں فا کیوں ہے؟ جواب شرط لیکن وہ امر ہے، جواب امر ہے. ٹھیک ہے سر جب یہ اسمی آئے گا تو ہمیشہ اس میں فا آئے گا. فا اور طلب بھی ہو تو ایسا فعل جس پہ طلب ہو، یہ طلب کا معنی جس میں ہو. جواب میں اگر طلب کا معنی ہے، جواب میں طلب کا معنی ہے. ٹھیک. وَإِذَا سَعِبَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قَرِيب میں کوئی طلب ہے کیا؟ اللہ جواب دے رہے کہ میں قریب ہوں، کوئی چیز طلب تو نہیں کر رہا. فَإِنِّي قَرِيب. ٹھیک. تو اِذَا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. یہ طلب ہے. یہ طلب ہوگا نا. ٹھیک. اِذَا وَجَدْتَ الْمَرِيضَ نَائِمًا فَلَا تُوقِظْهُ. نہیں ہے اس کو اٹھاؤ مت. یہ بھی طلب ہے، یہ بھی طلب ہے. یہی ہے نا، اس کو اٹھاؤ مت. اذا رأيت بلالا فماذا اقول له. اپنے آپ سے طلب کر رہا انسان، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے جب میں بلال کو دیکھوں فماذا اقول له، اس سے کیا کہوں، کیا کہوں. ٹھیک. غضب کا انسان، غضب کا انسان. تو یہی جو نا کیا بولتے ہیں، یہی قاعدے. دیکھیے میرے خیال سے قاعدے بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی تفصیل میں نے بتایا نہیں ہے اور مقصود بھی نہیں ہے اس کے اندر تفصیل بتانا. اس کے اندر کہ اذا وہ ایک ظرف ہے. ظرف کیوں ہے؟ اس لیے اس میں ظرف کا معنی اس کے اندر ہے جگہ یا وقت. اس میں جو نا ہوتا ہے جب تب، جگہ جگہ یہ. اور اس میں شرط کا معنی ہے کیونکہ جب تب کہیں گے تو شرط ہی تو ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ پھر اس کے بعد جی اب یہ فعل ماضی پہ آتا ہے، کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی آتا ہے. جب شرط کہیں گے تو دو چیزیں ہوتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں اور ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ذکر ہو یا پہلے آپ کے ذہن پہ ہو، ہے نا. مقصود تو دو جملے ہونا چاہیے. پہلے جملے کو شرط کہیں گے اور دوسرے کو جواب شرط یا جزاء الشرط. جزاء مشروط بھی بولے مشکل ہے سر. اس میں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جواب شرط میں کچھ جگہوں پر فا آنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، مطلب کیا نہ ہو، فعلیہ نہ ہو، اسمیہ. اور پھر اس کے علاوہ جواب شرط میں کوئی طلب والا اس میں معنی ہو، چاہے فعل چاہے وہی سب طلب اس کے اندر ہو. طلب کیا؟ امر نہیں اور استفہام ہے. اتنے ہی سبق آج کا ہے. تو پھر سبق شروع کریں گے تو پھر اس پہ سب چیزیں پہ آ جائیں گی. جی بولیے آپ. واضح ہے جی فرمائیے. فلا توقظ اوقظ، یہ ایقظ یا اوقظ دونوں بھی ہے. فلا توقظہ مت جگائیے. جی ہاں. حال ہوتا ہے، حال فعل مضارع میں. دیکھو ماضی تو ماضی ہی ہے کیونکہ فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر. ماضی میں ماضی ہے، مضارع میں حال اور مستقبل ہے، امر میں صرف مستقبل ہی ہے کیونکہ وہ امر کا مطلب ہی مستقبل ہے. آپ کوئی بھی حکم دیں گے، آپ جو بندہ کر چکا ہوگا تو اسے کیوں بولے گی آپ؟ جو آگے کچھ کرنا ہوتا تبھی نا حکم دیں گے آپ، امر کریں گے نا. تو امر تو مستقبل ہی ہے، خاص ہے. لیکن مضارع میں دونوں زمانے، حال اور استقبال، آگے پیچھے سیاق و سباق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. وہ حال یا مستقبل کے بارس پہ تعین ہوگا. سین اور سوف اگر آ جائے گا تو پھر وہ ہر حال میں وہ مستقبل کا معنی ہو جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. یا لام ابتدا ہے تو حال کا معنی ہر حال میں اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ ایسی یوں ہی بات، یہ کوئی قاعدے کی بات نہیں کہ حال ہوتا ہے. لیکن ایک فلاسفوں کی بات ہے کہ حال کوئی زمانہ نہیں ہے. وہ ایک سیکنڈ بھی بھلے کیوں نہ وہ ماضی ہو جائے گا، ورنہ حال ہے. ورنہ کیا ہے؟ حال ہے. حال نہیں ہے وہ چھوڑ دیجیے، حال ہے. جی شروع کریں. واضح ہے نا قواعد سب کے لیے؟ جی ہاں. معجم جی ڈکشنری جی. مدرسے
वैसे भी कह सकते हैं मदरसा वाली, यानी मदरसे के मुताल्लिक़ उसमें अल्फाज हैं, यानी कि निस्बत है। जैसे ये पाकिस्तानी है, ये हिंदी है, मतलब हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है। तो इस डिक्शनरी में जो अल्फाज हैं उसका ताल्लुक़ किससे है? मदरसे। बाकी चीज़ पर नहीं है, ये उसका मतलब होता है जी। नहीं, वहाँ आगे आ रहा है कि अरद्तू है या अरद्ता है जी। इदा अरद्ता अन तश्तरिया, नहीं, इदा अरद्ता, अरद्ता नहीं, अरद्ता ता ता अंता, ता अंता आना नहीं है। फश्तरी हादा, तो ये फश्तरी ये अमर है ना, खरीदिए, तो अमर मजूम होता आपने पता है। ये फश्तरी में कसरा क्यों है? यह हज़फ हो गया, फश्तर ने बोला फश्तरी, ये फ़िल मुतल जी जिद्दन। इसमें शर्त कहाँ है? जवाब शर्त कहाँ पर है? अरद्ता शर्त है, जवाब शर्त नहीं, फश्तरी। अब उस पे क्या है? फा, इसलिए कि तलब का माना उसमें जी। चलें, ये भी है ना शेख, फ़इन्नहु मुफ़ीदुन जिद्दन, या ये उसकी सिफत, ये क्या कहेंगे इसको? नहीं, कोई बात नहीं, वो एक अलग जुमला है, वजाहत उसकी, लेकिन मकसूद फश्तरी, ये चीज़ वाज़ेह हुई। वो कोमे के बाद आ रहा है, ये भी तो देखा जाए। कोमर हो ना, कोई बात नहीं जी। उसके बाद अब कुलता कुलतु में थोड़ा कंफ्यूज कर ले रहे हैं आप, प्रैक्टिस कर लें, फ़िल मादी के गर्दान लिखें 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 और उसको पढ़ें पढ़ें पढ़ें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। या तरफ जी, क्या ये मंसूब है मदरसे की तरफ? नहीं, जो आपने कहा कि मदरसियुन, ये क्यों कहा भाई? तो क्या वो मंसूब है क्या? ये सवाल है उनका जी। अल अम्रु कज़ालिका, ताऊहा, नहीं, जब बात अल अम्र, बात मुआमला क़ज़िया कुछ भी, जब बात ऐसी है कज़ालिका, उन्होंने कोई एक सवाल किया कि ऐसा है क्या? अगर या जब ऐसा हो, यानी कि वो मदरसे की तरफ निस्बत उसकी, जब ऐसा हो, जब बात इस तरह है, फ़अय्न ताऊहा, ता हर्फ है, अलिफ बा ता, ता ताऊहा, उसकी ता कहाँ पर है? क्योंकि अल मदरसतु में क्या है? ता है ना, मरबूता क्यों ना, ता तो है ना। मदरसियुन, इसमें ता नहीं है, तो इसमें खुद शर्त भी है, जवाब शर्त भी है। वइज़ा कान अम्र कज़ालिक, कान अम्र कज़ालिक, ये शर्त है। फ़अय्न, ये इस पे क्यों फ़ा आया है? इस्तिफ़हाम है जी। उसके बाद वाले पढ़े, इदा नसबता, नसबा यनसिबु, निस्बत करना।
حذف کرتے ہو آپ. جی ہاں یہ قاعدہ ہی ہے، نسبت دینا ہے. تا اگر ہے ٹھیک ہے، تا اگر ہے مکہ ہے تو مکی، مدنی مدینتن ہے تو مدنی، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. ٹھیک. اچھا اس کے اندر بھی شرط جو ہے اس میں فَإِذَا نَسَبْتَ، جواب کہاں پر ہے؟ نہیں، فَإِذَا نَسَبْتَ إِلَى مَكَّةَ، جواب کہاں پر ہے؟ جی قلت. نہیں آپ ترجمہ پہ غور کریں. آپ جب آپ مکی طرف نسبت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے؟ قلت. قلت کیا ہے؟ لما ابھی تک کے معنی میں. جی اس کے بعد تاکہ سب شامل ہو جائیں. اس کے بعد فوراً جب وہ آئے تو اسے کہنا میرے پاس مکتب میں آئے. اس کے پاس برقیہ ڈاک یا ٹیلی گرام، پہلے زمانے کے ساتھ ٹیلی گرام، برقیہ ٹیلی گرام، ای میل وغیرہ کوئی شرط کرتے ہیں کچھ بھی بولے مشکل نہیں. تو اس میں کہاں پر اس میں شرط جواب شرط جی اور کہیں پر ہے؟ جی فلا تسمع جواب. جی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس میں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا، اس سے پہلے کبھی ایک قاعدہ دیکھ لیں کہ اذا جاء فقل له یأتینی فی مکتبی، جو اس سے پہلے جو سبق تھا مجزوم کا، فعل مضارع مجزوم کا، فعل مضارع مجزوم کا. جی کون بتائیں گے؟ فعل مضارع مجزوم. دیکھو فعل مضارع بغیر کسی وجہ کے مجزوم نہیں ہو سکتا ہے بھائی، کچھ تو جزم دینے والا چاہیے اس کو نا بھائی. نہیں وہاں پر بھی وہ تو لام تو ہے نا، لام ہے اس سے پہلے وہ نہیں، میں اس سے پہلے کا جملہ کہاں بنے. اچھا بالدخول جی نہیں قل تو امر ہے، وہ فعل مضارع کہاں پر ہے؟ وہ تو امر ہے، فعل مضارع مجزوم ہونا ہے نا. یاتی وہ مجزوم اس لیے دلیل ہے کہ یا یاتی میں یا ہوتا ہے نا، تو یا کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. یہی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے؟ مجزوم ہے. اب کیوں مجزوم ہے؟ چاہیے کیوں کرے؟ نہیں ویسا نہیں بولنا ہے. لام کے کیوں مجزوم ہے؟ جواب طلب، یعنی قل له افہم تفہم ہے. ابھی ہم پڑھا یا فقل له، اس سے کہو، یہ طلب ہے، طلب کے جواب میں آیا نا، وہ طلب کے جواب میں یأتینی. ٹھیک ہے چلیں مراجعہ ہو رہا ہمارا، اس میں مشکل نہیں ہے. اس کے بعد والے پڑھیں. جی جو آنے والی ہے فی درسی. ہشام مبادہ استعاذتی فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب. استعاذہ کے بعد اور جب سألہ کا سوال کرے عبادی میرے بندے عنی فانی قریب. یہاں پہ وَإِذَا سَأَلَكَ وہ شرط ہے اور جواب شرط فانی قریب. احسنتی. اس کے بعد پڑھیں.
ہو جائے گا اقرأ الأحاديث الواردة في الدرس یا ابا بکر، آنے والی احادیث جو درس میں آنے والی احادیث ان کو پڑھو ہے ابو بکر. جی ابا بکر یا ابا بکر؟ ابا بکر ابو بکر. الحدیث الاولی اولی الحدیث الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة اذا جاء شرط اور فتحت جواب شرط. جی متفق علیہ. متفق علیہ. متفق علیہ. جی جی پڑھیں. الحدیث الثانی الحدیث الثانی قال ابو بردہ سمعت ابا موسیٰ مرارا کہ میں نے ابو موسیٰ سے کئی دفعہ سنا یقولو کہتے ہیں کہتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اذا مرض العبد کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے او سافر یا سفر پر جاتا ہے کتب له تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے مثل مثال کے طور پر ما كان يعمل نہیں مثل جیسے مثل برابر جیسا جیسے اچھا مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا جس طرح وہ مقیم کی حالت میں عمل کرتا ہے یا صحت کی حالت میں مریض. تو آپ نے جو معنی کیا نا مقیما صحیحا مقیم کی حالت میں صحیح یہی تو حال ہے. ہاں یہی حال. اور حال کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے؟ مجرور. سوچتے کہ بول رہے ہیں آپ منصوب ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. تو یہ آپ حال کے معنی کرتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے. دیکھو جب بندہ مریض ہو جائے تو یہ مستقبل ہے یا سفر کرے چلو مشکل. اس کے بعد آپ پڑھیں الحدیث الثالث. لیکن شیخ اسلام تھوڑا سا مجھے بتا رہے تھے اذا مریض یہ تو ہوگی نا اس کی شرط ہوگی. شرط ہوگی ٹھیک ہے. اور اس کا بعد میں جو ہے وہ جواب شرط آئے گا کتبہ سے. جی جی. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما يقول المؤذن تو ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتے ہیں. متفق علیہ. جی. اسمع صوت العطاسی چھینکنے کی آواز سنائی دی. جی کیسا اس میں ذرا بتانے دیں. اچھا شرط اور جواب شرط اس میں اذا سمعتم یہ شرط ہے. فقولوا مثل ما يقول یہ جواب شرط. یہ شرط جواب شرط میں صرف فعل کا ذکر کرے بس کافی ہے. فعل ہے جملے کی ابتدا. سمعتم شرط ہے قولوا کیا ہے جواب شرط. جی. المدرس من العاکس چھینک مارنے والا کون ہے؟ عبد الحادی آنا. اچھا عبد الحادی کہتے ہیں کہ میں ہوں المدرس یا عبد الحادی اذا عطست فحمد اللہ. جی اس میں شرط جواب شرط. اذا عطست یہ ہے شرط. فحمد اللہ یہ جواب شرط. جی جی شیخ آصف صاحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. شرط جواب شرط. إذا عطست إذا عطست اذا عطس سوري next line إذا عطس شرط فليقل جواب شرط. جی. وليقل له أخو یہ بھی جواب شرط ہے مطلب مزید ہے معطوف ٹھیک ہے. پھر فإذا قال له شرط فليقل يهديكم الله فليقل یہ جواب شرط ٹھیک.
تو ٹھیک ہے، یہاں پہ سبق ختم ہو گیا، آج مکمل سبق ہو گیا.